ماں اور بچوں کا جو ہے وہ قتل کا اب ڈراپ سین جو ہو گیا. جو بچہ بچ جانے کا دعویٰ کر رہا تھا اور بچ جانے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، در حقیقت وہی جو ہے وہ ان کا قاتل نکلا ہے. جب وہ پرتشدد گیمز دیکھتے ہیں یا وائلنٹ گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک قدرتی طور پہ غصہ پایا جاتا ہے یا اینگر پایا جاتا ہے نا، وہ بہت زیادہ ایب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں کچھ جگہ پر اس نے یہ اس چیز کا انکشاف بھی کیا ہے، اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے اس کا پورا پلان بنایا تھا، میں نے پورا پلان بنایا اور پھر میں نے اس کو جو ہے وہ عمل کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسی گیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی. وہ اسی وجہ سے کی کہ ان کو وہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقی زندگی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر. لاہور گجومتا میں کچھ دن پہلے ایک بڑا اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، ساری دنیا نے دیکھا، جہاں ماں اور بچوں کا جو ہے وہ قتل کا اب ڈراپ سین جو ہو گیا. اور جو بچہ بچ جانے کا دعویٰ کر رہا تھا اور بچ جانے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، در حقیقت وہی جو ہے وہ ان کا قاتل نکلا ہے. اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ. زین جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور اس نے اپنی ماں کو اور بہنوں کو بڑا بے دردی سے گھر میں ہی قتل کر دیا. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پب جی کا شوقین تھا اور کچھ نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا. تو آج ہمارے ساتھ اسی والے سے بات کرنے کے لیے ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر آمنہ افتخار. یہ پچھلے 12 سال سے جو ہیں یہ اس طرح کے جو ہیں وہ پیشنٹ دیکھ رہی ہیں. اصل ان سے ہمارا ملنے کا مقصد یہ ہے کہ جانا جائے اور دیکھا جائے کہ کم عمری میں بچے جب اس طرح کے نشے اور اس طرح کی گیموں پہ لگتے ہیں جس میں وار اور اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہوں جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہو، تو اس حوالے سے ان سے ہم نے بات کرنے کے لیے ان کو زحمت دی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں اور اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ماہر نفسیات اور اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، ذہن پہ کوئی چیز افیکٹ ہی نہیں کرتی. تو وہ بچہ کس ڈپریشن میں تھا، کس ڈپریشن کے تحت اس نے یہ ساری ہولی کھیلی ہے گھر میں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجھے یہ بتائیے گا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے ہم نے دیکھا ہے، یہ بتائیے گا بچہ گیم کھیل رہا تھا، نشہ تو کرتے ہی ہیں اکثر لوگ، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس بھی نشہ کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی حد تھی جس حد تک اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو قتل کر دیا اور اسے سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ میری ماں اور بہنیں ہیں؟ دیکھیں، اس میں مختلف عوامل شامل ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ بچے ایسے ولنریبل ہوتے ہیں یا ان کے اندر ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ جب وہ پرتشدد گیمز دیکھتے ہیں یا وائلنٹ گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک قدرتی طور پہ غصہ پایا جاتا ہے یا اینگر پایا جاتا ہے نا، وہ بہت زیادہ ایب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں، وہ اس حد کو نہیں مقرر کر پاتے ہیں کہ اس غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے. اسی میں اگر کیس کی بات کروں تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز آئے ہیں. ایک تو وہ بچہ اپنے گھر میں بڑا تھا، وہ سب بہن بھائی اس کے جو باقی تھے وہ چھوٹے تھے اور وہ اکیلے رہ رہے تھے اپنے والدہ کے ساتھ. اس میں ہوا کیا کہ یہ بچے، ایک تو ٹین ایج آتی ہے، ہمارے ہاں ایک کلچرل ایسا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو والدین ہیں انہوں نے ایک چیز سمجھ لی ہے کہ آپ اچھے پیرنٹس تب بن سکتے ہیں جب آپ بچوں کو سہولیات دے رہے ہیں، جب آپ انہیں فیسلٹیز دے رہے ہیں، جب آپ ان کے ہاتھ میں اچھا فون دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، بچے اب جہاں جانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ اچھے والدین بن گئے ہیں. وہاں پر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہر چیز کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. ہم ریلیجن کی بات کریں، ہم سائنس کی بات کریں، ہم سائیکالوجی کی بات کریں، ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے سب چیزوں سے کہ ماڈریشن از دا کی. جہاں پر چیزیں اعتدال میں نہیں رہتی ہے وہاں پر ہمیں اس کی کہیں نہ کہیں جو ہوتی ہے وہ قیمت چکانی پڑتی ہے. اب یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک دن میں ہی اس بچے کا مائنڈ بنا یا وہ اس پوائنٹ پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنے ہی بہن بھائیوں کو اور اپنی ماں کو قتل کر دیا، جس میں کچھ جگہ پر اس نے یہ اس چیز کا انکشاف بھی کیا ہے، اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے اس کا پورا پلان بنایا تھا،
میں نے پورا پلان بنایا اور پھر میں نے اس کو جو ہے وہ عمل کیا. گیم کا اس میں یہ رول ہوتا ہے, جتنی اس قسم کی گیمز ہوتی ہے جس میں پب جی ہے یا بہت ساری اور گیمز بھی ہے جو فائٹنگ والی, لڑائی والی, یا جس میں وائلنس بہت زیادہ ہوتا ہے یا تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ بچے اگر تو ایک آدھا گھنٹہ کھیلے تو ٹھیک ہے, اس کا کوئی بہت نقصان نہیں ہوتا, اور بہت سارے بچے کھیلتے بھی ہیں, لیکن ان لوگوں میں یہ ایک ایڈکشن کی حد تک چلے جاتے ہیں. وہ اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ فرق کرنا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ نارمل زندگی, حقیقی زندگی ہے, اور یہ ایک گیم کی یا ایک ڈیجیٹل اس میں ہے. پھر وہ اتنا کنٹرولنگ ہوتا ہے, جب میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور میں کوئی بھی گیم کھیل رہی ہوں, آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں, کنٹرول ہمارے پاس ہے, ہم جیسے اس کو چلانا چاہتے ہیں, جیسے اس کے کھیلنا چاہتے ہیں ہم کھیل لیتے, وہاں پر کسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن یہ بچے وہاں سے سیکھ لیتے ہیں, ان کا دماغ اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بچے حقیقی زندگی میں بھی ان چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس میں ان کے بہن بھائی آ جاتے ہیں, ان کے ماں باپ آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسی گیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی. وہ اسی وجہ سے کی کہ ان کو وہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقی زندگی ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, اور یہ ایک گیم کی ڈیجیٹل لائف ہے. تو اس لیے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو آپ بچوں کو اگر شروع سے ہی اس طرح سے ٹرین کرے کہ اگر وہ گیمز کھیل رہے ہیں تو ماں باپ ان پہ نظر رکھے, انہیں دیکھیں, ان کو کمپنی دے کہ آپ کا بچہ کون سی گیمز کھیل رہا ہے. پھر انہی گیمز کے تھرو آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ کچھ نیوز چلی کہ لوگ بچوں کو ٹریپ کرتے تھے, ایموشنلی ان کو ٹریپ کر رہے ہوتے تھے, اور پھر ان کو مس یوز کرتے تھے, بلیک میل کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ تو چند پہلو ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بینگ دا سائیکالوجسٹ بات کروں تو ہمارے پاس بہت سارے وہ پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ ٹین ایج بچوں کے ساتھ, جو کہ ان کی بات نہیں سنتے ہیں, ضد کرتے ہیں, ان میں غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک براڈر پرسپیکٹو پہ دیکھا جائے تو ان بچوں کی پرسنالٹی کتنی نیگیٹو شیپ ہو رہی ہے. وہی جب کل کو آپ کے یوتھ ہوگے, آپ کی لائف میں آگے جا کر بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے اٹھانی ہے, تو کیا وہ اس قابل رہیں گے کہ وہ ایک نارمل بندے کی زندگی گزار سکتے, ایک نارمل انسان والی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک چیز نہیں ہے کہ گیم ہے اور اس سے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, کچھ کا ہمیں اندازہ ابھی ہو رہا ہے, اور بہت ساری وہ چیزیں جو آنے والے وقت میں ہمیں جو ہوگی ان مشکلات کا سامنا کرنا. بڑی جس طرح انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں, اور مجھے بڑا حیرت ہوئی ہے یہ چیز دیکھ کے, اور انہوں نے جس طرح بتایا کہ واقعی والدین وہ اچھے والدین تصور کیے جاتے ہیں جو ہر فیسلٹیز جو ہے وہ اپنی اولادوں کو دیتے ہیں, ہر چیز کی زیادتی بھی بری ہے.